السلام علیکم دوستو، اپنے یوٹیوب کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ میں آج آپ کو بتاتا ہوں کہ گوبھی جو ہے وہ لگانے کا طریقہ کیا ہے۔ یہ میں نے گوبھی لگائی تھی، یہ دیکھیں، یہ ویسے اوپر رکھ دیے تھے کیونکہ جب چڑیاں آتی ہیں تو چڑیاں آ کے پودوں کو کھا جاتی ہیں، کیونکہ یہ بھی نئے پودے نکلے ہیں۔ یہ دیکھیں آپ، یہ ابھی نئے پودے نکل رہے ہیں، تو اس لیے اس کے اوپر کوئی نہ کوئی چیز جو ہے وہ ایسی ہونی چاہیے جس کی وجہ سے چڑیاں جو ہیں وہ، یہ چھوٹے چھوٹے باریک باریک سے پودے ہیں اور بڑے نرم اور کچے کچے سے، ان کو ویسے ہی نکال کے کھا جاتی ہیں چڑیاں۔ تو اس لیے آپ نے جب بھی کوئی پنیری لگانی ہے تو اس کے اوپر کچھ ایسی چیزیں رکھ دیں جس کی وجہ سے چڑیوں کا جو آنا جانا ہے وہاں زیادہ تر نہ ہی رہے تو اچھا ہے، کیونکہ آپ کی پورے ایک ہفتے کی محنت جو ہے، یہ 7 دن کی محنت ضائع کرنے میں یہ تقریباً 2 سے 3 منٹ لگاتی ہیں اور سارا کچھ صاف کر کے چلی جاتی ہیں۔ اچھا، دوسرا یہ ہے کہ موسم جو ہے وہ شروع ہو گیا اکتوبر کا موسم۔ یہ اب اس طرح کا موسم ہے کہ پنیری جو ہے آپ نے سردیوں کی سبزیوں کے لیے لگانے کے لیے، یہ پیک کا موسم آ گیا، تو کرنا کچھ بھی نہیں ہوتا، کچھ جسٹ آپ نے کوئی سیپریٹ سا کوئی برتن لیں یا کوئی کیاری لیں، اس میں آپ اپنی پنیری جو ہے وہ لگا سکتے ہیں۔ اب یہ میں نے دیکھیں، یہ پلاسٹک کا ڈبہ تھا میرے پاس، یہ میں نے لیا اور یہ اس کے نیچے سوراخ آپ کو نظر آئیں گے، میں اگر دکھا سکوں تو یہ ایک یہ دیکھیں، اس میں کئی جگہ پہ سوراخ کر دیے، کیونکہ پانی کا جو ڈرین سسٹم ہے وہ بحال رہنا چاہیے۔ فالتو پانی جب بھی اس میں کھڑا ہوگا، پانی اگر نیچے زیادہ کھڑا ہوگا تو مٹی جو ہے وہ اس کو ڈیڈ کر دے گا اور آپ کے کچھ بھی پودے جو ہیں وہ نہیں اگیں گے۔ سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ پانی آپ یہاں لگائیں، اس مٹی میں سے پانی گزر کے جب نیچے جاتا ہے تو وہ پھر باہر چلا جائے، وہ پھر اس کو یہاں سٹے نہیں کرنا چاہیے۔ جب پانی سٹے کرتا ہے تو اس میں بدبو ہوتی ہے، وہ گل سڑ جاتا ہے، مٹی کو بھی خراب کرتا ہے، اور اس پانی میں اگر جڑیں ہوتی ہیں تو جڑیں زیادہ دیر پانی میں رہیں گی تو ان کو فنگس لگ جاتی ہے، الّی لگ جاتی ہے، یا وہ گل سڑنا شروع ہو جاتی ہیں، تو وہ بیماریاں بھی لگ جاتی ہیں پودے کو۔ اس وجہ سے پودے جو ہیں وہ خراب ہو جاتے ہیں۔ اپنے کوئی بھی لگائیں، کچھ بھی لگائیں، پودا لگائیں جو، یا سبزی لگائیں، پھول لگائیں، جس بھی پودے میں لگانا ہے آپ نے اس کا ڈرین سسٹم جو ہے وہ بحال کر کے دینا، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ یہ پودے کی تو ذمہ داری نہیں ہے، لیکن ان کی ضروریات کا خیال تو کرنا ہمارا فرض ہے۔ اب جیسے ہی ہے کہ جیسے کوئی آپ نے طوطا لے کے خرید لیا اور طوطا لے کے رکھ لیا، تو اگر وہ آزاد پھر رہا ہے تو پھر تو اس کو جب بھوک لگے گی کہیں سے دانہ ملے گا کھا لے گا، جب پانی کی پیاس لگے گی تو پی لے گا۔ جب آپ اس کو قید کر دیتے ہو تو قید کرنے کے بعد اس کی جو جتنی ریکوائرمنٹ ہوتی ہیں وہ آپ نے پوری کرنی ہے۔ اس کو پانی بھی وقت پہ چاہیے تو آپ نے دینا، اگر نہیں دیں گے تو وہ طوطا مر جائے گا، اگر آپ کھانا نہیں دیں گے پھر بھی وہ مر جائے گا، تو وہ آپ کا دستے نگر رہ جاتا ہے۔ یہی طریقہ گملے میں لگائے گئے پودوں کا ہوتا ہے کہ وہ آپ کی رحم و کرم پہ ہوتے ہیں۔ تو جب ایک چیز آپ کے رحم و کرم پہ ہے تو پھر آپ اس کا خیال رکھیں۔ دوسرا یہ ہے کہ یہ مٹی دیکھیں، یہ موئسچر لیول جو ہے وہ مٹی کا بالکل صحیح ہونا چاہیے۔ یہ دیکھیں، یہ بھربھری سی ہے لیکن ہے گیلی، اس کو تھوڑا سا پانی کا سپرنکل جو ہے وہ میں آج بھی کروں گا، کیونکہ اس موقع پہ آ کے مٹی کو ہارڈ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ یہ موسم ہے، بیج جو ہیں وہ جرمینیٹ ہو رہے ہیں۔ بیج جرمینیشن کے بعد جب زمین سے باہر آتے ہیں، اگر زمین کی سطح جو ہے وہ ہارڈ ہو جائے گی، سخت ہو جائے گی، تو پھر وہ نکل نہیں پائیں گے، اندر ہی مر جائیں گے۔ تو یہ اوپر والی جو لیئر ہے اس کو نرم مٹی میں اور پانی کی نمی میں رکھنا اس لیے بھی زیادہ ضروری ہے کہ جب
نکلنا ہو تو پھر ان کو نکلنے کے لیے کوئی پرابلم نہ ہو۔ یہ دیکھیں یہ ابھی نکل رہے ہیں، آج ہی نکلے ہیں کچھ، یہ چھپر پھاڑ کے بھی نکل رہے ہیں، یہ دیکھیں یہ مٹی کے نیچے ہیں، یہ اس کے اوپر مٹی آئی ہوئی تھی، یہ دیکھیں۔ میں کسی چیز سے آپ کو دکھا سکوں تو یہ دیکھیں، یہ پودا نکل رہا ہے باہر، یہ دیکھیں جیسے یہ اسی طریقے سے یہ دیکھیں۔ اب کئی جگہ ایسی بھی ہوتی ہیں کہ جس میں جہاں مٹی تھوڑی سی ڈال دینی چاہیے تاکہ ان کو جڑ جو ہے وہ اس کو پھیلنے کے لیے کوئی سہولت میسر جو ہے وہ آ سکے۔ اب یہ دیکھیں، اب اس میں اس موقع پہ اگر آ کے اس کو پانی کی خشکی ملے گی تو پھر آپ دیکھیں کہ وہ یہ پودے یہیں کے یہیں رہ جائیں گے، مر جائیں گے۔ ہوتا یہ ہے کہ جو جڑ ہے، جڑ نے تو جانا زمین کی طرف، جڑ تو زمین کی طرف جائے گی، ایسے زمین کی طرف جا رہی ہے، اور جو اوپر والے پتے ہیں اب وہ ظاہر ہے سائز بڑا ہو گیا نا ان کا، تو جو جڑ ہے وہ تو پینیٹریٹ کرتی نیچے سے چلی جاتی ہے، اور جو پتے ہیں وہ بیج ہوتا ہے چھوٹا سا، اور جب وہ پھولتا ہے، پانی اس کو ملتا ہے، پھر وہ پھولتا ہے، پھر وہ پھول کے اپنا خول ہے وہ توڑتا ہے، توڑ کے پھر وہ جڑ جو ہے وہ نیچے کی طرف جانی شروع ہوتی ہے، پتے جو ہیں وہ اوپر کی طرف۔ اب وہ پتوں کا سائز جو ہے وہ تھوڑا سا بڑا ہو جاتا ہے، تو اس کو باہر نکلنے کے لیے ویسے ہی آلریڈی پرابلم ہوتی ہے، اور اگر پانی خشک ہو جائے اور زمین سخت ہو جائے تو پھر اس کی پرابلم جو ہے وہ اور اور زیادہ ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے اسے باہر نکلنا مشکل ہو جاتا ہے۔ یہ دیکھیں کیسے ہیں، اسی طرح یہ جو پتے ہیں یہ دیکھیں یہ نکلتے ہیں نا تو ان کو پرابلم ہوتی ہے، اس لیے اس کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ اس موقع پہ پانی جو ہے وہ اس کی کمی نہیں آنی چاہیے۔ باقی زمین کو بھربھرا کرنے کے لیے آپ مٹی لیں، مٹی لینے کے بعد اس میں نامیاتی جو ہے کھاد ہے وہ مکس کریں، اور جو نیچے والا ایریا ہے نا، یہ والا یہ والا ایریا اس ایریے میں آپ نے اگر پتے رکھ دیے تو بہت زبردست کام ہو جائے گا، لیکن چونکہ میں نے اس میں ابھی اگانا نہیں ہے، جہاں پنیری صرف اگائی ہے، پنیری جب یہ اگ جائے گی تو یہاں سے اعلیٰ محالہ مجھے نکال کے ٹرانسفر کرنی پڑے گی کسی گروئنگ بیگ میں، کسی بالٹی میں، کسی گملے میں، یا کسی کیاری میں۔ تو یہ تھیں آج کی باتیں، اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔